وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 6-7 حصہ اول، درس نمبر 19-21. آج کا موضوع: کیا ہم آخرت کو بھول کر صرف دنیاوی مفاد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں. ہدی ورحمۃ للمحسنین، نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت. الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، جو نماز کی پابندی کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون. یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں. سامعین اکرام، سورہ لقمان آیت نمبر 6. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے بہکا دیں بغیر کسی علم کے، اور اسے ہنسی بنا لیں. وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا، اس کا مذاق بنا لیں. اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا بینات آیاتنا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، اور جب ان پر ہماری آیاتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا پھرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے. مستکبرن، تکبر کرتا ہوا. کأن لم یسمعھا، گویا کہ جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو اس بات کو. کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں ڈانٹ ہے، یعنی سن نہیں سکتا. فبشرہ بعذاب علیم، تم اس کو آپ خوشخبری سنا دو ان کو، اس کو دردناک عذاب کی. سامعین اکرام، اس سورہ لقمان کا نزول جو ہے مکہ ہے، اور مکے میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جو ہماری طرح تھے. دیکھیں یعنی اس کا مطلب کیا ہے. اور ایک بات میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ دیکھیں قرآن کی آیات ہیں، اس کے ترازو میں ہم نے اپنے آپ کا اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہمارا عمل اس قرآن کے اس آیات کے مصداق ہے یا اس کے خلاف ہے. اب جو ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں یہ تو بالکل
حالات کے حساب سے ہے. یعنی ہم نے دیکھیں یہاں لہو الحدیث یشتری خرید لیا ہے. لہو الحدیث، لہو کہتے ہیں کھیل، حدیث بات یعنی بیہودہ بات، فضول بات، یعنی فضول باتوں کو اپنا کے ہم اللہ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں اور اس کا دین کا ہم نے مذاق بنا لیا ہے. ہمارے لیے پھر دردناک یعنی ذلت والا عذاب ہے، مہین ذلت آمیز عذاب، سخت ذلیل کر دینے والا عذاب. دیکھیں یہ دونوں آیات جو ہیں بالکل ہمارے معاشرے پر، ہم پر بالکل فٹ آتی ہیں. دیکھیں لوگوں میں اس میں دیکھیں مضمون جو ہے ایک خاص ذہنیت کا ہے. جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یا یشتری ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم میرے جو آیات ہیں اس کے بغیر اس کے عوض کوئی حقیر مفاد مت لو جو میری آیات ہیں. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم. سورہ بقرہ میں یہ اچھی طرح مضمون گزر چکا ہے. ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. دیکھیں ہم کون ہیں؟ پہلے تو اس بات کو اچھی طرح سوچیں اور سمجھیں. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا ہے، جنہوں نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا ہے اور اپنی مرضی سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. یتخذها ہزوا عن سبیل اللہ، ہمیں چلنا تھا اللہ کے راستے پر، ہم نے دنیا کا راستہ منتخب کر لیا ہے. لہو الحدیث، دنیا کا راستہ جو کھیل تماشا ہے. وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو ایک کھیل ہے. اگر آخرت آپ کی منزل نہ ہو تو پھر دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا رہ جاتی ہے. کیوں کہ پھر تو انسان ظاہر کے لیے جیتا ہے اور ظاہر تو ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے. یہ تو سب کچھ آپ جو کچھ بھی کمائیں گے اور کریں گے تو وہ سب کچھ چھوٹ جائے گا، رہ جائے گا آپ کو. تو اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے. عبث زندگی گزارنا. جو لوگ دیکھیں اس میں آپ کو تھوڑا سا اللہ کی عطا سے مضمون اس کی وضاحت کروں. اب اگر آپ اپنی حقیقت، یہاں میں بات کروں بغیر علم، اور یہ بات میں آپ کو کر بھی چکا ہوں. یہ جو سورہ گزرا ہے اس سے پہلے جو سورت گزری ہے تو اس میں بغیر علم کی بات آ رہی تھی. بغیر علم گزشتہ جو سورہ روم تھی اس میں ہم نے آیت نمبر 56 میں پڑھا تھا کہ یعنی مجرم جب قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے روز قیامت، وہ اندازہ لگائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم ایک ساتھ تھی، ما لبثوا غیر ساعۃ کذالک کانوا یؤفکون. اسی طرح یہ لوگ یعنی الٹے ہوئے تھے. یؤفکون. پھر اوت العلم کہیں گے کہ بھئی تم اللہ کی کتاب میں لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث فہذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہو. دیکھیں اصل چیز جو ہے وہ جاننا ہے. ہم بغیر جانے زندگی گزار رہے ہیں. اور گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اصل چیز تو علم ہے. یعنی علم کے بغیر اگر آپ زندگی گزاریں گے، اپنے آپ کو جانے بغیر اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ نقصان میں رہیں گے، آپ ناکام ہوں گے، آپ یعنی بس خسران المبین سے آپ دوچار ہوں گے. آج ہمارا معاشرہ جو ہے اس نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے، تو آخرت کو تو ہم نے بھلا دیا ہے. اب دنیا کو ہم نے خرید لیا ہے آخرت کے عوض، آخرت کو بیچ کر دنیا کو خرید لیا ہے. یہ ہم نے اپنے خود فیصلہ کیا ہے. دیکھیں اس بات کو ذرا نوٹ کریں. میں انتہائی
سنجیدگی سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہم بغیر کسی علم کے، دیکھیں ہماری جو زندگی گزر رہی ہے وہ گمان کے مطابق گزر رہی ہے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور یہ سب ہمارے گمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فرمایا ہے قرآن میں کہ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ یہ اکثر لوگ جو ہیں ایک گمان، اپنے گمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور گمان حقیقت سے آپ کو بے نیاز نہیں کرتا، یہ آپ کا خیال ہے۔ دیکھیں ہمارے کون سے خیال، ہمارے آپ میں تھوڑا سا آپ گمان اور خیال کو دیکھو۔ ہمارا گمان یہ ہے نمبر 1، جو کہ غلط ہے، کہ ہم حقیقی مومن ہیں، دیکھیں، یا متقی ہیں۔ دیکھیں مومن کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، متقی کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ ہمارا گمان یہ ہے کہ ہم متقی ہیں اور ہم مومن ہیں، جبکہ ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر ہماری گمان یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، گمان ہے، یہ امید ہے، گمان ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جن کی روش کافرانہ و مشرکانہ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے تو منع کر دیا ہے، ان کی اجازت ہی نہیں ہوگی، کسی کو بھی شفاعت نہیں ہوگی، کیونکہ مشرکانہ روش رکھنے والے لوگوں کی بخشش ہی نہیں ہوگی۔ میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے آپ کی روش مومنانہ ہو اور آپ کی یعنی سفارش بھی ہو جائے، بخشش بھی ہو جائے، میں آپ کے بارے میں۔ جو لوگ مشرکانہ صفت اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ان سے بڑا گمراہ قرآن کے روح سے کوئی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، یا جو نقصان ہے، هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ یہ ہمارے بارے میں آیت ہے۔ دیکھیں 100 باتوں کی ایک بات، ہم بغیر یقین کے زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں مانتا ہوں کہ انسان یقین کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، لیکن ہوا کیا ہے کہ ہمارا یقین باطل پر آ گیا ہے اور حقیقت سے ہم غافل ہیں۔ جیسے کہ سورہ روم میں ہم نے پڑھا تھا، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ لوگ ظاہر پر یقین رکھتے ہیں، ظاہر کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے، باطن ہے، آخرت ہے، اس سے یہ لوگ غافل ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ دیکھیں میں آپ سے معذرت نہیں طلب کر رہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں تو حقائق بیان کر رہا ہوں، اگر آپ اس کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ سے مخاطب ہی نہیں ہوں۔ اگر آپ کی روش کافرانہ نہیں ہے، مشرکانہ نہیں ہے، منافقانہ نہیں ہے، تو آپ میرے مخاطب نہیں ہیں۔ میرے مخاطب تو وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ میں تو ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے جنہوں نے آخرت کو بھلا کر زندگی کو دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے۔ میں ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں جنہوں نے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ میں ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، آپ سے میں خطاب نہیں کر رہا۔ تو اس میں یعنی آپ کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ ہو سکتا ہے مومن ہو، متقی ہوں، تو میں تو ان سے مخاطب ہی نہیں ہوں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ جنہوں نے دنیا کی زندگی کے عوض آخرت کو فراموش کر دیا ہے، آپ دیکھ لیں عام طور پہ آخرت تو ہماری زندگی میں شامل ہی نہیں ہے، یعنی خیال آخرت، ہم سب خیال دنیا میں مصروف ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ آیت پھر کس کے لیے ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ۔
کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے کھیل کی باتوں کو خرید لیا ہے. تو اگر یعنی یہ تو آج عام جو اپنے آپ کو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں مسلمان، انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے. اور ہمارے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے. وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کی روش اختیار کر لی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، بلکہ آخرت تو بہتر ہے، کہیں بہتر ہے اور دائمی ہے ہمیشہ. یہ تو عارضی ہے تم وزیر اعظم یا آرمی چیف بن جاؤ گے تو کتنے دنوں کے لیے بنو گے؟ آپ دیکھ لیں یہ 4-5 برس ہوتے ہیں یہ پروٹوکول کے، ادھر گاڑیاں اور ادھر گاڑیاں اور ریڈ کارپٹ اور گارڈ آف آنر، پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر تو دیکھیں کتنے ہی جرنیل جو ہیں وہ عام لائف گزار رہے ہیں آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ریٹائرڈ ہو کے آپ کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، بس ری یونین میں آپ کو بلا لیتے ہیں، کوٹ ٹائی پہن کے آپ آ جاتے ہیں زیادہ تر. تو دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ، آخر کیوں اس آیت کو ہم اس کے یعنی اس کے وزن میں ہم اپنے آپ کو کیوں نہ پرکھیں؟ کیا یہ قرآن میرے لیے نہیں ہے؟ ایک سوال یہ بنتا ہے نا، کیا یہ قرآن میرے لیے نہیں ہے؟ کیا ایک خاص شخص کو، اب دیکھیں یہ قرآن کی آپ تفسیریں پڑھیں، ایک خاص شخص تک محدود کر دیا ہے، نام لے لیا گیا ہے. تو ٹھیک ہے، یعنی اس زمانے میں کوئی ہوگا، آج تو ہم ہیں یہ جنہوں نے دنیا کو ایک کھیل یعنی دین کو اپنے کھیل بنا لیا ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. دیکھیں وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، دیکھیں ان صفات پر آپ پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے، بس یہ دیکھ لیں آپ. کیا اب دیکھیں سوال کیا ہے، سوالیہ نشان کیا ہے؟ کیا ہم نے دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح نہیں دے دی ہے؟ کیا ہم فضول کاموں میں زندگی نہیں گزار رہے؟ کیا ہمارے روزمرہ کے بہت سے، دیکھیں اگر آخرت کی یاد نہ ہو تو یہ زندگی فضول ہے، چاہے آپ جتنے بھی با مقصد کام کر رہے ہیں. اس بات کو تھوڑا سا سوچیں نا. یہ لہو الحدیث جو ہے یہ پھر کسی ایک کام تک محدود نہیں رہتی، ساری زندگی جو ہے لہو الحدیث بن جاتی ہے. جو بھی اللہ کے راستے سے ہٹ گیا لیضل عن، گمراہ ہو گیا. اور ہماری گمراہی ثابت ہے آج کے مسلمان کی. اسلام کا صرف نام ہے اور قرآن کا صرف رسم الخط ہے. مساجد آباد ہیں اور ہدایت سے خالی ہیں. شریر ترین مخلوق علماء ہیں، فتنہ ان میں سے اٹھتا ہے اور ان میں واپس لوٹتا ہے. عام طور پہ میں یہ یعنی جب فیس بک کو کھولتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کوئی اچھا بیان آیا ہے کسی کا. عام طور پہ آپ دیکھ لیں قصے کہانیاں روایتی طور پر باتیں، اور میں کیا آپ کو بیان کروں، آپ کو خود اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے. ہم لوگ فضولیات میں پڑ گئے ہیں. جو زندگی جس شخص کا، دیکھیں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس بات کو نوٹ کر لیں. اگر کوئی اللہ کو اپنی منزل نہیں بناتا، کوئی اگر اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا بغیر علم اور اپنے گمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، قبر کی زندگی پر یقین نہیں رکھتا، بعث بعد الموت پر یقین نہیں رکھتا، آخرت پر یقین نہیں رکھتا. دیکھیں یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ،
ابھی ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 5 میں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے، ہمارا یقین تو آخرت پر نہیں ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اللہ کے راستے پر چلنے کو ہم نے مذاق بنا لیا، داڑھی رکھی ہوئی ہے اور صاحب جی جو ہیں دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رشوت اور کرپشن کے ریٹ طے ہو رہے ہیں، اتنی کرپشن کریں گے، اتنی رشوت لیں گے، ہر چیز کے ریٹ مقرر ہیں۔ آپ جائیں ایسے اداروں میں، ہر فائل کے ریٹ مقرر ہیں، چھوٹا کام ہو تھوڑی رشوت، بڑا کام ہو بڑی رشوت، ہر کام میں ہم نے یعنی وہ پالیسی اپنائی بھی ہے۔ یہ تو کھلا یعنی ہمارے قول اور فعل میں کھلا تضاد ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں، اولئک لہم عذاب مہین، ذلت کا عذاب ہے۔ دیکھیں ذلیل تو ہو گیا انسان اس وقت جب اس نے اللہ کے حکم کو پائمال کر دیا، بلا دیا، تو یہ تو اب ذلیل ہوگا۔ عزت والے کون ہیں؟ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ عزت تو مومنین، یعنی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معزز تم میں سے وہ ہیں اللہ کے نزدیک جو متقی ہیں، جو زیادہ متقی ہیں، وہ زیادہ عزت والے ہیں۔ تو اب جو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ اس بات کے دیکھیں بہت زیادہ تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو یعنی تھوڑی تھوڑی باتیں بتا رہا ہوں۔ ہم لوگ متکبرین کی ٹولی میں شامل ہو گئے ہیں، ہمارا رویہ متکبرانہ ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اور تکبر بڑی ایک ذات ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، تو بڑے کی بات ماننی چاہیے۔ اگر بڑے کے سامنے آپ نے بڑے کی بات کو نہ مانا، لیکن شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے اللہ کے ایک حکم سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر متکبر کا ٹائٹل لگا دیا کہ تم نے تکبر کیا، فاستکبر یہ الفاظ ہیں شیطان کے بارے میں۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس بات کو آپ محسوس کریں، میں تھوڑی سی اپنی سپیڈ میں نے آہستہ کر دی ہے۔ تکبر کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں آپ اپنی رائے کو فوقیت دیں، یہ تکبر ہے۔ اور متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، قرآن کے الفاظ ہیں، بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ تو تکبر کرنے والے جائیں گے جہنم میں۔ آج ہم اللہ کے حکم کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ ہم نے اپنی رائے کو فوقیت دے دی ہے اللہ کی ہدایت پر، رسول کے طریقے پر، تو ہمارے لیے پھر ذلت کا عذاب ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین۔ دیکھیں یہ شرک جو ہے، یہ کسی کوئی خاص اس کی نشانی نہیں ہوتی، یہ رویہ ہوتا ہے، متکبرانہ رویہ ہوتا ہے۔ دین کو تو اب مدینے کے منافقین تھے جو 5 وقت حاضر ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، بعض اوقات چندے بھی دیتے تھے، قتال پر بھی جاتے تھے۔ جنگ تبوک میں نہیں گئے تھے منافقین، حضور کے ساتھ بعض گئے تھے، کہاں پہ؟ تبوک گئے تھے، جو جیش العسرہ تھا، سخت جنگ تھی، راستے میں انہوں نے حضور کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ آپ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ غزوہ بنو مستلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین گئے تھے، وہاں پر کسی پانی کے معاملے پر جھگڑا ہو گیا، تو عبداللہ ابن ابی نے کیا کہا؟ حضور، وہ تاریخ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ دیکھیں، اصل چیز ہوتی ہے آپ کا کہ آپ کا رویہ دین کے ساتھ کیا ہے۔
تو انہوں نے بھی دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا۔ مدینے کے منافقین جو بظاہر صحابہ کرام ایمان کی حالت میں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا صحابی بن گیا، لیکن وہ تو منافق تھے، ایمان تو ان کا تھا ہی نہیں۔ ہمارا کون سا ایمان ہے، ہمارا کون سا یقین ہے؟ ہمارا تو دنیا پر یقین ہے، ہم دنیا کے لیے زندہ ہیں، ہم خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، خیال آخرت تو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ کا تقوی، اللہ کی رضا، اللہ کا حکم، رسول کا طریقہ، یہ ہماری ترجیحات نہیں ہیں، اور یاد آخرت، اس میں تو ہم زندگی نہیں گزارے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے اب یہ تو قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے، یہ کسی ایک شخص کے بارے میں ہو سکتا ہے، ایک خاص گروپ ہو یا کچھ لوگ ہوں مکے میں جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی، لیکن ہم تو دیکھیں گے یہ قیامت تک کے لیے تو قرآن میں شامل ہے، اور قرآن کتاب ہدایت ہے، اس میں انسان کے لیے ہدایت ہے، اور انسان کے رویوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، کسی ایک خاص زمانے تک قرآن پاک محدود نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک چند لوگوں تک محدود کر دیں یا ایک خاص شخص کا نام لے کے اس تک نہیں، یہ قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے۔ آج بتیری تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں، کروڑوں ہیں ایسے لوگ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے، دنیا خرید لی ہے آخرت کو قربان کر کے۔ دیکھیں، آخرت تو ہماری، میں آپ سے یعنی سنجیدہ بات کر رہا ہوں آہستہ سے، یہ تو ایک عام ہم میں ایک مرض آ گیا ہے کہ ہم نے فوقیت دے دی ہے دنیا کی زندگی کو۔ آج 2022 جنوری 27 تاریخ ہے آج، اب میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ، ایسے بہت سے لوگ ہیں، تقریباً تمام لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو، آخرت کو بیچ کے دنیا کا سودا کر لیا ہے۔ دیکھیں، اصل میں تو ہمارا علم نہیں ہے، بغیر علم ہم گمراہ ہو گئے اللہ کے راستے سے، ہم اللہ کے راستے پر نہیں ہیں، ہم دنیا کے راستے پر ہیں۔ دیکھیں، میں تو کھری کھری باتیں کر رہا ہوں، آپ کو صاف باتیں کر رہا ہوں، ہم دنیا کے راستے پہ ہیں، اللہ ہماری منزل نہیں ہے تو ہم اللہ کے راستے پہ تو نہیں ہیں۔ یہ اس میں تو کوئی بغیر علم، بغیر کسی تحقیق کے، یعنی نتائج کی پرواہ کیے بغیر ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے آخرت پر، اور دین سے ایک مذاق بنا لیا ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بیہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے خدا کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے استہزا کرے،
یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے ان کے کانوں میں ثقل ہے، تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔